الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ تفسیر صراط الجنان سے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 54 پڑھنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ آپ بھی اللہ رب العزت کی رضا کے لیے سننے کی نیت کر لیں، میں پڑھنے کی نیت کرتا ہوں اور انشاءاللہ اس کا ثواب تمام مسلمانوں کی خدمت پہ پیش کرنے کی نیت کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، تم نے بچھڑے کو معبود بنا کر اپنی جانوں پر ظلم کیا، لہٰذا اب اپنے پیدا کرنے والے کی بارگاہ میں توبہ کرو، یوں کہ تم اپنے لوگوں کو قتل کرو، یہ تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک تمہارے لیے بہتر ہے، تو اس نے تمہاری توبہ قبول کی، بے شک وہی بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، کہ تم اپنے لوگوں کو قتل کرو۔ بنی اسرائیل کو بچھڑا پوجنے کی گناہ سے یوں معافی ملی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم سے فرمایا، تمہاری توبہ کی صورت یہ ہے کہ جنہوں نے بچھڑے کی پوجا نہیں کی ہے وہ پوجا کرنے والوں کو قتل کریں اور مجرم راضی خوشی سکون کے ساتھ قتل ہو جائیں۔ وہ لوگ اس پر راضی ہو گئے اور صبح سے شام تک 70,000 قتل ہو گئے۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام نے گڑگڑاتے ہوئے بارگاہ حق میں ان کی معافی کی التجا کی۔ اس پر وحی آئی کہ جو قتل ہو چکے وہ شہید ہوئے اور باقی بخش دیے گئے، قاتل و مقتول سب جنتی ہیں۔ یہاں سے معلوم ہوا کہ بزرگان دین کی جو دعا ہوتی ہے گناہ گاروں کے لیے وہ اللہ رب العزت قبول فرماتا ہے۔ تو یہ اللہ عز و جل پر واجب نہیں ہے کہ وہ قبول کرے ہی کرے، بعض اوقات تو بہت سی مصلحتیں ہوتی ہیں، بہت سی حکمتیں ہوتی ہیں جو صرف اللہ تعالیٰ کو پتہ ہوتی ہیں، وہ انسان کو پتہ نہیں ہوتی، تو اس لیے جو ہے وہ بعض جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام سے جس کی حکمت نہیں تھی تو ان سے دعاؤں سے منع فرما دیا، ان سے دعاؤں سے روک دیا۔ اب آگے فرمایا کہ مرتد کی سزا قتل کیوں ہے؟ اس آیت سے معلوم ہوا کہ شرک کرنے سے مسلمان مرتد ہو جاتا ہے اور مرتد کی سزا قتل ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ سے بغاوت کر رہا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کا باغی ہو اسے قتل کر دینا ہی حکمت اور مصلحت کے عین مطابق ہے۔ دنیا کے تقریباً تمام ممالک میں یہ قانون نافذ ہے کہ جو اس ملک کے بادشاہ سے بغاوت کرے اسے قتل کر دیا جائے۔ اس قانون کو انسانیت کے تمام علمبردار تسلیم کرتے ہیں اور اس کے خلاف کسی طرح کی کوئی آواز بلند نہیں کرتے۔ جب دنیاوی بادشاہ کے باغی کو قتل کر دینا انسانیت پر ظلم نہیں، تو جو سب بادشاہوں کے بادشاہ اللہ تعالیٰ کا باغی ہو جائے اسے قتل کر دیا جانا کس طرح ظلم ہو سکتا ہے؟ یہاں تک اس کی تفسیر تھی، آگے تفسیر ہے، لیکن یہاں پر میں ایک واقعہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میں انگلش لینگویج کی ایک کلاس میں جاتا تھا، تو وہاں پر ایک غیر مسلم تھا، عیسائی تھا، تو چائنیز تھا غالباً، تو وہ جو ہے مختلف طرح کے اس طرح کے مسلمانوں کے خلاف مسائل چھیڑ دیا کرتا تھا۔ تو اس وقت نبی علیہ السلام کی توہین جنہوں نے خاکے بنائے تھے تو ان کے معاملے میں بات چیت چل رہی تھی، اور قتل کے معاملے میں جو قصاص کا ہوتا ہے کہ اگر کسی نے کسی کو قتل کیا تو اس کو اس کے بدلے میں قتل کیا جائے گا، تو اس طرح کے معاملات چل رہے تھے۔ تو اس نے یہ بحث چھیڑ دی، تو میں نے اس سے کہا، یار دیکھو تم ادھر رہ رہے ہو، تم UK میں رہ رہے ہو، اگر کوئی آدمی کوئین کی توہین کرے اور کوئین کو جا کے سامنے کھڑا ہو کے گالیاں دینا شروع کر دے تو کیا اسے معاف کر دیا جائے گا؟ کہے گا کہ نہیں نہیں نہیں، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ کہنے لگا کہ نہیں یہ تو نہیں ہو سکتا۔ تو میں نے کہا کہ ہمارے نبی علیہ السلام جو ہے وہ ان کے خلاف اگر کوئی اس طرح کی بکواس کرے یا ان کے خلاف اس طرح کی کرے تو ہم تو اسے برداشت نہیں کر سکتے۔ ہماری کروڑوں جانیں ہوں تو نبی علیہ السلام کی
اوپر جو ہے وہ قربان ہے، آپ کی عزت و ناموس پر قربان ہے۔ تو بہرحال اس کے ساتھ بحث مباحثہ ہوا، اور پھر جب میں نے یہ دنیاوی مثالیں دی تو وہ چپ کر گیا۔ تو کہنے لگا کہ قتل جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے اگر کسی نے قتل کر دیا۔ میں نے کہا تمہارے اگر کی کوئی بیٹی ہو نا، اسے ذرا سا انسان کو جا کے چھیڑے تو اس کے ساتھ کوئی غلط حرکت کر دے، تو تم یا تمہاری اولاد اگر تمہارے بیٹے وغیرہ ہوئے، تو اگر تمہارے اندر ذرا سی بھی غیرت ہوئی تو تم اس کو قتل کر دو گے، تم اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو گے۔ لیکن جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کرتا ہے یا کسی کی جو ہے وہ قتل کرتا ہے کسی کو، تو جب تم اس کے ساتھ یہ اشر کرو، جبکہ پہلی جو تھی امتیں گزری ہیں، ان کے اندر ہاتھ کے بدلے ہاتھ، اور جو ہے وہ پاؤں کے بدلے پاؤں، اور آنکھ کے بدلے آنکھ جو ہے اس طرح سے تھا کہ ان کو بھی سزائیں دی جاتی تھیں۔ اگر کسی نے ہاتھ کاٹا ہے تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا تھا، کسی نے آنکھ نکالی اس کی آنکھ نکال دی جاتی تھی قصاص کے بدلے میں۔ تو اگر کسی نے قتل کیا، ساری جان اس نے کی ضائع کر دی، تو اسے قتل کے بدلے قتل ہونا چاہیے۔ تو وہ پھر چپ کر گیا، بہرحال بحث اس نے نہیں کی۔ تو یہ ہے کہ یہ لوگ اس طرح سے برین واش کرتے ہیں، اگر ان کے سامنے کوئی ایسا بندہ چڑھ جائے جو علم دین نہ رکھتا ہو، تو اسے یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ بھائی یہ بہت بڑا ظلم ہے جی، کیوں اسے مار دیا؟ بھائی تمہارے گھر پہ جب بات آئے نا تو پھر پتہ چلے۔ اب ایک بندہ مثال کے طور پہ قتل ہوتا ہے، وہ بیچارہ غریب تھا، اپنے اس کے 10 بچے ہیں، 8 بچے ہیں، اس کی بیوی ہے، اس کے ماں باپ ہیں، تو وہ ایک سہارا ان سے چھین جائے تو وہ ایک خود نہیں قتل ہوا، بلکہ اس کے ماں باپ کو انہوں نے قتل کیا، کہ ان کے روزی کمانے والا ایک ہی ذریعہ تھا، وہ بیٹے ہی تھا۔ اس کی بیوی کو انہوں نے قتل کیا، اور اس کے 8-10 جو بھی بچے تھے ان سب کو جو ہے وہ انہوں نے قتل کیا، اور روڈ پہ انہوں نے لا کر رکھ دیا۔ تو یہ ہے کہ یہ ایک انسان کا قتل نہیں ہوتا، اس انسان کے ساتھ جڑی ہوئی تمام کی تمام فیملی ہوتی ہے۔ تو اس لیے جو ہے وہ یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اسلامی سزائیں جو ہے وہ ظالمانہ سزائیں نہیں ہیں، اسلامی سزائیں انصاف کے مطابق سزائیں ہیں۔ انشاءاللہ اس پہ علیحدہ ایک مکمل بیان تیار کروں گا، تو آگے اسی تفسیر کو جاری رکھتے ہیں۔ فرمایا کہ بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کا فضل، بچڑا بنا کر پوجنے میں بنی اسرائیل کے کئی جرم تھے۔ نمبر 1، مجسمہ سازی جو حرام ہے، یعنی بت بنانا کسی طرح کے بھی۔ آج کل گھروں میں دیکھا جاتا ہے کہ بت پڑے ہوتے ہیں، یہ بلی کا پڑا ہوا ہے، یہ کتے کا پڑا ہوا ہے، یہ دادا جان کی تصویریں لگی ہوئی ہیں، یہ سارے کے سارے بت ہیں، تو یہ حرام ہے ان کو اس طرح سے سجا وغیرہ کے رکھنا۔ اگر گھر میں کسی کی اور تصویر پڑی ہو تو اسے ذلت کی جگہ پہ رکھیں، اسے زمین پہ پھینک دیں، اسے ایسے اس کی توہین کر کے رکھیں اسے۔ تو نمبر 1، مجسمہ سازی جو حرام، یعنی بت بنانا جو حرام۔ نمبر 2، ہارون علیہ السلام کی نافرمانی۔ نمبر 3، بچڑے کی پوجا کر کے مشرک ہو جانا۔ یہ ظلم آل فرعون کے مظالم سے بھی زیادہ شدید ہیں، کیونکہ یہ افعال ان سے بعد ایمان سرزد ہوئے، اس وجہ سے وہ مستحق تو اس کے تھے کہ عذاب الہی انہیں مہلت نہ دے اور فی الفور ہلاک کر کے کفر پر ان کا خاتمہ کر دے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے طفیل انہیں توبہ کا موقع دیا گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے، اور یہ ان کے قتل کے لیے کفارہ تھا۔ تو یہاں تک تفسیر اس آیت پاک کی مکمل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔